السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن سے علامہ محمد اقبال قادری اور ترجمہ تفسیر کی کلاس چل رہی ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 5 یعنی آیت نمبر 41 سے ہمارا سبق چل رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے اور بنی اسرائیل کے جو رویہ جات تھے ان کے اوپر بات چل رہی ہے کہ جو ان کے جو بڑے بڑے عبادت گزار تھے، ان کے بہت بڑے جو دین کے رہنما تھے، ان کے اندر بے شمار برائیاں تھیں۔ ان میں ایک برائی یہ تھی کہ وہ تورات کو بیچ دیتے تھے اور اپنے مقصد کی خاطر اس کی آیات کو پیسہ حاصل کرنے کی نیت سے تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ جی قرآن پاک میں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن میری کتاب ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو ہم نے اسی کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو تورات، زبور، انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا۔ وہ جب تک تبلیغ اس سے مقصود تھی، اللہ تعالیٰ کو تبلیغ ہوتی رہی، بعد میں اللہ نے اپنے پاس ان کتابوں کو اٹھا لیا، جن کو جتنی یاد تھی انہوں نے اس میں تحریف کر کے تو آگے لکھ کے تو اس میں تحریف کرنی شروع کر دی، اور یہ اصل حالت میں اس دنیا میں تورات، زبور، انجیل باقی نہیں۔ تو اب یہ بھی سوال یہاں ہو سکتا ہے کہ اگر تورات، زبور، انجیل میں سے کوئی کتاب اگر ہمیں میسر آ جائے تو ہم مسلمانوں کو اس کو پڑھنا کیسا ہے؟ ہمارے جائیں اگر سیالکوٹ میں مشن ہاسپٹل میں، تو کیونکہ وہ عیسائیوں کا ہے تو انہوں نے ہر سائٹ ٹیبل پہ انجیل رکھی ہوئی ہے، تو جس کے بارے میں پھر ہمارے مسلمان بزرگ دوست، صحابہ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں سوال کرتے ہیں کہ اس انجیل کو پڑھنا کیسا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ تورات، زبور، انجیل کا اللہ نے نہیں لیا۔ اصل حالت میں اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، اور یہ جو باقی کے رہنے والے ان کے امتی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے جو نافرمان لوگ تھے انہوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کی ہیں۔ اگر آج بھی اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو یہ بات دیکھنے کو ملے گی، عیسائیوں کی آج سے 200 سال پہلے جو انجیل ہے اس کے پیج کی تعداد اور ہے، آج سے 100 سال پہلے جو انجیل تھی اس کے پیج اور ہیں، آج سے 50 سال پہلے جو تھی اس کے اور ہیں، اور آج سے 10 سال پہلے جو تھی اس کے پیج اور ہیں، اور اب جو چل رہا ہے اس کے پیجز اور ہیں۔ تو اللہ کی کتاب میں تو تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارا قرآن پاک جو ہے اس سے منزہ، مبرہ، پاکیزہ ہے۔ آپ 206 ممالک میں، اب جو بائیڈن امریکہ کا صدر ہے یا مودی ہے انڈیا کا صدر، اب کسی کے گھر میں بھی اس کو پڑھیں گے، ٹیلی کریں گے تو قرآن پاک صحیح سلامت آپ کو پوری دنیا میں ایک جیسا ہی ملے، اس کے اندر تبدیلی نہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو قرآن پاک میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ ہمارے رب تعالیٰ نے لیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آگاہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت کریمہ نمبر 41، آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ اس نازل کردہ کتاب پر، یعنی قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے، مصدقاً جو تصدیق کرتا ہے، لما معکم جو تمہارے پاس کتاب آئی۔ یہاں سوال ابھرتا ہے ذہن میں کہ ادھر تو آپ بیان کر رہے ہیں کہ جناب اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، کتاب اصل حالت میں نہیں ہے، تو قرآن تصدیق کس بات کی کرتا ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح حالت میں موجود نہیں ہے، سچی کتاب
اب جو اس کی حالت ہے وہ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو آپ تصدیق قرآن پاک کس بات کی کرتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن وہ تورات زبور انجیل نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن تصدیق کرتا ہے، وہ کتابیں ہیں اور اللہ کی کتابیں ہیں اور اس میں اللہ ہی کے احکام تھے، لیکن بعد میں وہ تبدیل کر دی گئی۔ تو تصدیق اس بات کی قرآن پاک کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، سچی کتابیں ہیں، اور ان کا اصلی جو لٹریچر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور بعد میں جن لوگوں کو یاد تھی اور جنہوں نے دین میں خرابیاں پیدا کی تو انہوں نے اس کے اندر تبدیلی لائی۔ تو تصدیق کس کی کر رہا ہے؟ اس کے نازل ہونے کی اور اس کے سچے ہونے کی، کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں اور نازل کی گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا اول کافر بہ، اور نہ ہو جو کفر میں پہل کرنے والا۔ یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا تو کسی وجہ سے ذہن بنا لیتا ہے کہ جناب برائی پھیل رہی ہے تو برائی کی طرف بندہ بڑھتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی مرزئی ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے، تو وہ جلدی کرے کہ جناب پیسے مل رہے ہیں، رشوت مل رہی ہے، ہمارے دنیاوی مقاصد ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَا تَكُونُوا اول کافر بہ، کہ کفر میں پہل کرنے والے نہ بننے، برائی میں پہل کرنے والے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بڑی عام ہیں، آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ کوئی اگر ہم سیالکوٹ سے لاہور کا سفر کریں تو یہ اکثر بسوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ڈیمانڈ کرنے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں جی گانے لگائے جائیں، اور پھر ایک دو نہیں کہیں پیدا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، پھر وہ برائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو برائی میں پہل نہیں کرنی چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعاون علی البر، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں میں مدد کرو، ولا تعاون علی الاثم، کہ برائی کے اوپر، گناہ کے اوپر کسی کی مدد اچھائی کے کاموں میں مدد کرنی چاہیے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ اللہ کی آیات کو بیچو تھوڑے سے پیسوں کی عوض۔ یہ اللہ کی آیات کو بیچنا ہی ہے، جب بندہ کفر کو قبول کر لے اور اسلام کو چھوڑ دے، جب اسی کی کیفیت ہے۔ اور ثمنن قلیل، ثمن کہتے ہیں عربی کے اندر قیمت کو، پیسوں کو، ثمن قیمت کو کہتے ہیں۔ تو اسی سے سمینہ نام ایک رکھا جاتا ہے، تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے قیمتی، ثمن قیمت اور سمینہ قیمتی چیز جو ہو، یہ اس کا معنی ہے۔ قلیلاً تھوڑے کے سے پیسوں کی بس۔ وَإِيَّیَّ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرا کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ تلبسو، لبس یلبسو لباس کو کہتے ہیں جو پہنا جاتا ہے، یا ملنا ملانا۔ ولا تلبسو، اور نہ ملاؤ، حق کا حق کو بالباطل، کس سے؟ جھوٹ سے۔ حق کو باطل سے، سچ کو جھوٹ سے نہ ملاؤ، نہ ان کو تبدیل نہ کرو۔ یعنی اس سے ایک طرف تو صاف ظاہر ہے کہ قرآن وہ تورات زبور انجیل بالکل ٹھیک تھی، تو ان کے اندر تبدیلی نہ کرو، ایک تو اسٹریٹ فارورڈ یہ معنی بنتا ہے۔ اور دوسرا، کیونکہ قرآن پاک ہمارے اوپر نازل کردہ کتاب ہے، تو ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سچ اور جھوٹ کو ملاؤ نہ، اکٹھا نہ کر دو۔ ہمارے ہاں اکثر شعبہ جات میں اب ایسے ہی ہو رہا ہے، برائی کی طرف لوگ بڑھتے ہیں،
جھوٹ سے کام لیتے ہیں. اب ہماری دکانوں ہی کا حال دیکھ لیں کہ لکھا ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل کسی نے 2 لوڈ رکھے ہیں 2 کمپنیز کے، جیز اور ٹیلی نار کے، کارڈ بھی 2 کمپنیوں کے صرف رکھے ہیں، تو دکان کے باہر لکھا ہے تمام کمپنیز کا ایزی لوڈ موجود ہے اور تمام کمپنیز کے کارڈز موجود ہیں. یہ جملہ جھوٹ ہے. سون اور بھی بہت کچھ ہے. یہ چیزیں بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں. اور سبزی دیکھ لیں یا کسی بھی دکان پہ اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے قسم اٹھا دیتے ہیں. فار ایگزامپل سبزی آئی ہے، پالک آئی ہے 60 روپے کلو، دے رہے ہیں 100 روپے کی. تو اگر بارگیننگ کرنے والے جو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ 80 لگا لیں. دکاندار کہتے ہیں اللہ دی قسم 80 دی تھی آپ ہی پائی. تو یہ جھوٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پہ ارشاد فرمایا کہ قسم اٹھانے سے سودا تو بک جاتا ہے، برکت نہیں رہتی. سوال یہ ہے کہ قسم اٹھاتے سودا بیچتے ہیں، قسم اٹھانا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اٹھانے سے سودا تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی. اس لیے کوشش ہماری، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اور حدیث کے حوالہ لکھنے کے بعد یہ آپ نے عبارت لکھنی ہے. اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قسم اگر سچی بھی ہو تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قسم نہ اٹھانی پڑے. قسم نہ نہیں اٹھانی چاہیے. بعض نا مردوں اور عورتوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے کہ اللہ دی قسمیں، اللہ دی قسمیں، اللہ دی قسمیں. تو بغیر یعنی ابھی ضرورت بنے بھی نہ اور قسم اٹھا دینا، یہ بھی اچھا نہیں ہوتا. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو. یعنی سچی بات کو چھپانا نہیں چاہیے. آگے سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر ہے 43، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. جی نماز قائم کرو. تو نماز بہت ایک اہم فریضہ ہے جس کو پوری امت مسلمان جو ہے وہ چھوڑتی جا رہی ہے. اس کی شرعی حیثیت پیچھے ہم نے پڑھی کہ ہمارے احناف کے نزدیک جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو اسلامی حکومت کا حکمران جو ہے وہ قید کر دے. جب تک توبہ نہ کرے اس کو قید سے نہ چھوڑے، بلکہ اگر ہو سکے تو توبہ کروائے اس سے. اور اس کی جو ہے بلکہ حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوچھا نا یہودی کہ مسلمان اور کافر کے درمیان کیا فرق ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ زکوٰۃ کے اوپر ہم ڈیٹیل سے تھوڑا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کلام کیا جائے. چلیں یہ ترجمہ پورا ہم پڑھ لیں تو پھر زکوٰۃ پہ میں کچھ لکھواتا ہوں. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو.
یعنی وہ کیا کرتے تھے، ان کے جو نیکوکار تھے، پادری لوگ تھے ان کے، وہ ایسا کرتے تھے کہ لوگوں کو تبلیغ کرتے، آگے آئے گا کہ وہ خود سود کھاتے تھے، یعنی لوگوں کو تلقین کرتے کہ سود نہیں کھانا، خود سود کھاتے تھے، ان کے جو بڑے عبادت گزار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، نیکی کا، اور وتنسون، اور بلا دیتے ہو انفسکم، اپنے آپ کو، وتنسون، اسی سے میں نے انسان کا معنی غالباً ہم کو لکھوایا ہوتا کہ نہیں لکھوایا، کہ انسان کا لفظ انسان کا معنی کیا ہے؟ انسان اگر بنا ہو نفس سے، نون فاسین، اس سے معنی بنے گا نفیس، عمدہ، اعلیٰ۔ انسان کا مطلب کیا ہے؟ بہت اعلیٰ۔ اور اگر وہ بنا ہے لفظ انسان بنا ہو نس سے، تو نس کا ایک مطلب تو ہے بھولنا، اس سے اگر معنی لیا جائے تو انسان کا مطلب ہے بار بار بھولنے والا، خطا کرنے والا۔ ایک پھر اس کا معنی ہے انس، سکون، راحت، چین۔ اچھا، وان تم تتلون الکتاب، اور تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر سے اور، صبر کا معنی آپ کو میں نے لکھوایا، کیا تھا؟ ہاں جی، سن لیں گے کوئی ارد گرد والا آواز تو بھی۔ صبر کا معنی رکھنا، اور اصطلاحی معنی کوئی ایسی بات جس پر مزاج کا بگڑ جانا، مزاج بھی بگڑ جائے، صبر ہے۔ ارد گرد گھومنا ہے، اصل جواب دیں جی۔ ایسی بات جس کا سن کر طبیعت کا بگڑ جانا اور ناگزیر حالت اختیار کر جانا۔ کون؟ ہاں جی، کوئی ایسی بات جو ناقابل برداشت اور ناگزیر بات سن کر واویلا نہ کرنا، رکے رہنا، واویلا کرنے سے یا نوحہ کرنے سے رکے رہنے کا نام صبر ہے۔ شاباش، یہ ہے تعریف صحیح ہے۔ پس صلاۃ اور نماز، نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو، انہا لکبیرۃ، یہ بہت بڑا کام ہے، نماز پڑھنا بہت بڑا کام، بہت بڑا کام، یعنی بڑا مشکل کام۔ لیکن پڑھنے والوں کے لیے نہیں، اللہ فرما رہا ہے الا علی الخاشعین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ بڑا کام نہیں۔ الذین یظنون، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، زن، زوئیں سے زن، زن کا کیا معنی؟ زوا سے زن، زن کا مطلب ہے گمان، سوچ،
نظریہ، گمان سوچ نظریہ، گمان سوچ نظریہ، زواں سے زن جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ایک ہوتا ہے زا سے زن، رازا والا زن. اس کا مطلب ہوتا ہے عورت. اور رنویاں دن وہ پنجابی ہے، آ جائے. رن زن ایک ہی ہے. الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے. عام طور پہ یہ جملہ بولا جاتا ہے میرا یہ حسن ظن ہے کہ وہ ایسا کرے گا یا ایسا کرے گی. کیا اس حسن ظن کا یہاں لفظی معنی کیا آئے گا؟ یقین ہے، یہ نظریہ ہے. حسن ظن کا اب لفظی معنی پہ آئے. گمان. اچھا، ظن کا تو کر دیا تو حسن. جی، حسن ظن. ہاں بھائی. میری اچھی سوچ ہے، میری اچھا خیال ہے کہ ہاں جی. کمپیوٹر کی پہلے ریم چلتی تھی، پینٹیم 1، پینٹیم 2، پینٹیم 3، پتہ ہے کہ نہیں؟ اب کیا آ گیا؟ چلے ہم اور ایزی کر دیتے ہیں، آپ نے تو شاید نہیں بولنا کہ جہاں نیٹ کی سروس نہ آئے تو سرچنگ پہ لگ جاتا ہے موبائل. یہ وہ سرچنگ موبائل، یہ بھی ایسا ہی ہے، یہ بھی ایسا ہی آتا ہے پڑھا ہے سامنے جو ہے نا وہ جب آتا ہو نا تو آتے ہی سبق پہ بولا کریں کہ بھی اس کا یہ معنی ہے. یہاں کون سی ڈانٹ ہے، جڑا کہ گالی ہے، سزا ہے، کوئی آپ حسن ظن اچھی سوچ. میرا تو بڑا اچھا خیال تھا کہ وہ ایسا کرے گا. تو ظن کا مطلب سوچ، حسن ظن اچھی سوچ. انہم ملاقو، بے شک وہ لوگ جب ملاقات کریں گے ربہم اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ان کو پلٹ کر جانا ہے. تو آج ہمارا سورۃ البقرہ کا جو رکو نمبر 5 ہے یہ مکمل ہوا. تو لائٹ بند ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ہماری ریکارڈنگ کا سلسلہ جو ہے تھوڑا تاخیر سے شروع ہوا. تو خاص الخاص ہمارے جو ناظرین ہیں وہ جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں خرد کے اندر یہ مدرسہ ہے، اور تمام جتنے بھی احباب اس پیج سے سن رہے ہیں تو ان سے ایک خاص الخاص التجا ہے کہ یہ جو ترجمہ تفسیر چل رہا ہے اس میں آپ ہمارے دست و بازو بنے، سنیں، پڑھیں اور آگے بھی پہنچائیں. اور جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن میں اپنی بچیوں کو اور بچوں کو دینی تعلیم کے لیے یہ عامہ، خاصہ، عالیہ، عالمیہ ترجمہ تفسیر یہ کلاسز کے اندر بھی داخلے جاری رہتے ہیں. آپ بھی اپنے بچوں کو اس مدرسے کے اندر تعلیم کے لیے بھیجیں.
جس کی سرپرستی اور رہنمائی کر رہے ہیں محترم اور ناظم اعلیٰ ہیں خلیفہ مجاز محترم مکرم جناب خلیفہ صغیر حسین قادری صاحب، جن کا تعلق بھی آپ کے جوڑیاں خرد سے ہے۔ تو اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا، کل ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے ترجمے کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین۔